أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ لوگوں کے سامنے کچھ واقعہ اور کچھ قصہ سنانے کے لیے توفیق عطا فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں صحیح بولنے کی اور صحیح الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی قصہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، جو بھی واقعہ آپ کے سامنے ہم سنانے جا رہے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ صحیح سنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قصہ اور واقعہ یہ ہے، میں زیادہ لمبی قصہ اور زیادہ بڑی قصہ اور زیادہ بڑا واقعہ تو نہیں سنا سکتا ہوں، اس لیے میں چھوٹا سا ایک قصہ آپ لوگوں کے سامنے سنانا جا رہا ہوں. تو آپ لوگ سماعت فرمائیں، اور اچھا یا خراب جو بھی کچھ ہو تو اس کو جو ہے، اگر کچھ غلطی ہو جائے بولنے میں کہنے میں تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، تو میں آپ لوگوں کے سامنے وہ قصہ سنانے جا رہا ہوں. تو آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پہلے زمانے کے ایک حضرت جو ہے بیان میں آئے تھے. تو ایک جگہ بیان کر رہے تھے، تو حضرت بتا رہے تھے کہ پہلے کے زمانے میں جو مسلمان تھے، تو پہلے کا زمانہ کون سا زمانہ، مطلب انگریزوں کی زمانہ تھی اور انگریزوں کی حکومت تھی. تو اس ٹائم پہ جو ہے مسلمان جو ہے انگریزوں کی غلامی کیا کرتے تھے، دن بھر غلامی کرتے تھے اور رات میں آ کے نماز ادا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے رات میں. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایک بادشاہ تھا جو بہت بڑا بادشاہ تھا. تو اس نے مسلمانوں سے کہا کہ تم انگریزوں کی غلامی کرتے ہو اور انگریزوں کی بتائے ہوئے اس پہ چلتے ہو، تو ایک کام کرو تم لوگوں نے کہ انگریزوں کی حکومت اور انگریزوں کی غلامی کرنا چھوڑ دو. تو وہ کیسے؟ تو بتایا کہ آپ لوگ ایک جنگ چھیڑو،
ایک جنگ چھیڑو یعنی مطلب ایک لڑائی، ان سے لڑائی لڑو اور اس جنگ کو جیتو۔ جب جنگ جیت جاؤ گے اور انگریز ہار جائے گا تو انگریز لوگوں کی حکومت چلی جائے گی، تو پھر مسلمانوں کی حکومت آ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اس نے کہا، تو ان لوگوں نے، ہم مسلمانوں نے یعنی مطلب جو مسلمان تھے پہلے کے زمانے میں، ان مسلمانوں نے بتایا کہ دیکھو ہم آج بھی اسی کے حکومت پہ اور آج بھی ہم اسی کا غلامی کرتے ہیں، اور لڑنے کے بعد بھی ہم اسی کا غلامی کریں گے، تو ہم کیوں جنگ لڑیں؟ تو بادشاہ نے کہا، اور ہم جنگ جیت نہیں پائیں گے اگر نہیں، وہ مسلمان لوگوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں جیت پائیں گے اور غلامی اسی کا کرنا پڑے گا پھر بھی، تو اس لیے ہم کائی کو جنگ چھیڑے۔ تو بادشاہ نے ان لوگوں سے کہا، یعنی پہلے کے مسلمانوں سے کہا کہ تم جنگ ضرور جیتو گے، تم جنگ ضرور جیتو گے۔ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی، تو مسلمانوں نے کہا کہ اگر ہم جنگ چھیڑیں اور جنگ لڑیں اور لڑنے کے بعد جب ہم جنگ جیت جائیں گے تو جنگ جیتنے کے بعد پھر جو ہے آپ کو ایک وعدہ کرنا پڑے گا کہ مطلب اگر ہم جنگ جیت جائیں گے تو آپ ہم کو انعام میں کیا دیجیے گا؟ تو اس بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ جنگ جیت جاؤ گے تو آپ جو مانگو گے وہی دیں گے۔ تو مسلمان لوگوں نے کوئی گھر، کوئی مکان، کوئی کوٹھی، کوئی پیسہ، کوئی جائیداد، کوئی زمین نہیں مانگی۔ تو ان مسلمانوں نے مانگا، تو کیا مانگا؟ مطلب جب مانگا تو ان مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے لیے، ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں، غلامی کر کے ہم کام کر کے آتے ہیں اور اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اس لیے ہم کو ایک مسجد چاہیے۔ تو ان بادشاہ نے جو ہے منظور کر لی، یعنی شرط کو منظور کر لیا، اور اس نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جتنا بھی خرچہ ہوگا میں جو ہے مسجد آپ کی تعمیر کر کے، آپ کا بنا کر کے آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ جنگ چھیڑو اور جنگ کو جیتو۔ تو مسلمانوں نے جنگ چھیڑی اور لڑائی کرنا شروع کر دیا۔ جب لڑائی کرنا شروع کیا تو مسلمان جو ہے جنگ جیت گئے۔ جب جنگ جیت گئے تو جیتنے کے بعد پھر جا کر کے اس بادشاہ نے جو ہے مسجد کی تعمیر کے لیے اینٹیں منگوائی، چھڑ منگوائے، سیمنٹ منگوائی، بالو منگوایا، پورا بھی منگوا کر کے رکھا اور مسجد کے کام شروع کروا دیا۔ جب کام شروع کروا دیا تو بستی میں ایک کمار تھا، اور اس نے، بادشاہ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے اندر کسی کا کوئی بھی چیز، ایک بھی چیز لگنے نہیں دوں گا اور ایک بھی پیسہ لگنے نہیں دوں گا، صرف اور صرف میرا ہی پیسہ اس کے اندر لگے گا، دوسرے کسی کا پیسہ نہیں لگے گا۔ تو کسی کا لگانے کے لیے نہیں دے رہا تھا، اور وہ بہت بڑا بادشاہ تھا، کیونکہ اس کے سامنے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ 1 روپے یا 1 اینٹ اس کے اندر رکھ دیں، وہاں لیا کر کے رکھ دیں۔ تو ایک کمار نے کیا کیا، جب دیکھا کہ اینٹ گرا ہوا ہے تو اس کمار نے جو ہے 1 اینٹ خریدی اور اپنے گمچے کے اندر باندھا، اور گمچے کے اندر باندھ کر کے جہاں پہ مسجد کی اینٹیں رکھی ہوئی تھی وہاں سے گزرا، اور اس اینٹ کو اس گمچے سے نکال کر کے اس اینٹ کے اندر اینٹ ملا دیا، ٹھیک ہے؟ اس اینٹ کے اندر اینٹ کو ملا دیا، اور ملا کر کے اس کے بعد وہ چلا گیا۔ تو رات میں خواب دیکھتے ہیں بادشاہ نے کہ مسجد ہم بنا رہے ہیں۔ تو رات میں بادشاہ نے خواب کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جو ہے جنت کے اندر جو ہے گھر بنا ہوا ہے بادشاہ کا، اور بادشاہ نے جو ہے 2 گھر دیکھتا ہے، جنت کے اندر سونے کے گھر بنا ہوا ہے اور اس میں 2 گھر ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ تو ایک گھر تو بتایا خواب میں اس کو فرشتوں نے کہ یہ گھر تو آپ کا ہے، اور اس کے بعد سامنے والا گھر پوچھا تو کہا یہ کسی کمار کا ہے۔ تو
پھر وہ صبح نیند سے بیدار ہوئے، تو بیدار ہونے کے بعد سب آدمیوں کو بلایا، بستیوں کے لوگ بلایا، بولا کہ جا کر کے کمار کون ہے جس نے کہ ہم مسجد بنوا رہے ہیں اور ہمارے مسجد کے اندر اس نے اینٹ ملا دیا ہے۔ بولا یہ اس کا گھر کیوں؟ تو بولا کہ اس نے بھی اینٹ دیا ہے مسجد میں بننے کے لیے، اس لیے وہ بھی مسجد کا حصہ ہے، اسی لیے اس کا بھی گھر بنا ہوا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، تو اس طریقے سے ایک واقعہ گزرا ہے۔ تو جو شخص مسجد کے اندر اگر ایک اینٹ بھی لگا دیتا ہے تو اس کے لیے سونے کا گھر جنت میں بنا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس طریقے سے ہمیں مسجد کے اندر بڑھ چڑھ کر کے کبھی بھی حصہ لینا چاہیے۔ کبھی بھی مسجد میں کوئی کام ہو، کچھ دینا ہو تو بڑھ چڑھ کے دینا چاہیے۔ کبھی بھی مسجد کے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بڑھ چڑھ کے کام خود سے بھی کرنا چاہیے، جان سے بھی، مال سے بھی، ہر چیز سے، ہر طرف سے، ہر طریقے سے مسجد کی کام میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، مسجد کے کام میں ہمیشہ آگے رہنا چاہیے۔ ہمیشہ آگے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی جنت کے اندر ایک محل، سونے کی محل بنا کے دیں گے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس بادشاہ نے اس کمار کو بلوایا اور اس کمار سے بولا کہ بھائی آپ نے جو اینٹ دیے ہیں وہ اینٹ کا جو قیمت ہے وہ قیمت آپ ہم سے دریافت کر لیں، یعنی ہم سے لے لیں۔ تو اس کمار نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہی خواب میں بھی رات میں دیکھا ہوں، اسی لیے میں اینٹ کی قیمت واپس نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میں نہیں لینا چاہتا ہوں اور میں نہیں لوں گا۔ میں دیا ہوں جس کام کے لیے، جس چیز کے لیے میں جو دے دیا سو دے دیا، اس کے بعد ہم واپس نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس طریقے سے ایک واقعہ گزرا ہے۔ تو ہم یہیں پہ اپنے بیان کو اور اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس چیز میں سب سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کی کوئی بھی کام ہو تو اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا حوصلہ زیادہ سے زیادہ اونچا رہے اور بڑا رہے، تاکہ کبھی بھی کوئی بھی کام ہو مسجد کا تو ہم بڑھ چڑھ کر کے سب سے آگے بڑھیں اور آگے ہو کر کے اپنا حصہ لے۔ ٹھیک ہے، تو مجھ سے جو بھی کچھ کہنے میں غلطی ہوئی ہو اس کو معاف کر دیجیے گا، میں معذرت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے زور شور سے بھارت کے مہان پردھان منتری، یشسوی پردھان منتری، اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بھوٹان کو 10,000 کروڑ، منگولیا کو 70,000 کروڑ، بنگلہ دیش کو 15,000 کروڑ، موریشیس کو 5,000 کروڑ، نیپال اور افریقہ کے دیشوں کو 39 ارب کروڑ، سردار اسٹیچو کو 3,000 کروڑ، ادیوگ پتیوں کا رن معاف کرنے کے لیے 5,55,000 کروڑ، مودی کی ودیش یاتراؤں پر 25,000 کروڑ، اور بی جے پی کا مکھیالیہ کا 350 کروڑ، مودی اور بی جے پی کے وگیان پہ 5,000 کروڑ، مودی کی سرکشا میں 24 گھنٹے میں 1 کروڑ روپے دن کا خرچ کر رہے ہیں، اور سال میں 591 کروڑ 30 لاکھ روپے آپ خرچ کر رہے ہیں، اور پچھلے 5 سالوں میں کمبھ کے میلے میں 15,000 کروڑ، اور یو ایس اے کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نمستے کرنے کے لیے 100 کروڑ۔ تو یہ یشسوی پردھان منتری ہے کیا؟ اس قسم کے پردھان منتری کو یشسوی کہیں گے؟ آپ نے جو ہے بھارت کو استم بے روزگاری کے در پہ پہنچا دیا ہے۔ آج وشو میں بھارت جو ہے بھوک نری میں بنگلہ دیش سے بھی نیچے ہے، آج پاکستان سے بھی نیچے ہے۔ جس دیش میں 25% جو ہے رات کو بھوکا سوئے، اس دیش کا پردھان منتری یشسوی ہے کیا؟ جس نے دیش کی آرتھکی کو بالکل نیچے کر دیا، چھن بن کر دیا، جس نے جی ڈی پی ختم کر دیا، جس نے نوٹ بندی میں لوگوں کو جو ہے نوٹ بندی کے تحت جو ہے لوگوں کو مروا دیا، جس نے نوکریاں ختم کرا دی، جس نے مہنگائی چرم پہ پہنچائی، جس نے پیٹرول 100 روپے کر دیا، ڈیزل 100 روپے کر دیا، کیا وہ یشسوی ہے؟
क्या उसको यशस्वी कहेंगे आप? यशस्वी प्रधानमंत्री है आपका, जिसने भारत के सैनिकों को शहीदों की संख्या पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है। क्या ये यशस्वी प्रधानमंत्री है? जिसने देश के अंदर चीन को घुसा दिया, क्या वो यशस्वी प्रधानमंत्री है? बजट पे बोलिए। माननीय सभापति महोदय, ये बजट में जिक्र हुआ है यशस्वी प्रधानमंत्री का, और मुझे उसका जवाब देने का पूरा अधिकार है, जो मुझे कोई छीन नहीं सकता है। ये क्या यशस्वी कहेंगे इसको आप? बहुत यशस्वी हैं। देश का जो है आज बिल्कुल देश को आर्थिक रूप से कंगाल, राजनीतिक रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी जो अखंड भारत है वो खंड होने जा रहा है। हिंदू मुस्लिम कर करके आपने जो है इस देश की जो है ऐसी तैसी फेर रखी है। और अब जब मैं कह रहा हूं तो आपको तकलीफ हो रही है। आप बताइए क्या तकलीफ की उसमें है? आप अब ज्यादा अभी लाल किला आपने बेच दिया, रेलवे स्टेशन आपने बेच दिया, एयरपोर्ट आपने बेच दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री है। कोयले के खदाने आपने बेच दिया, रेलगाड़ी आपने बेच दिया, बंदरगाह आपने बेच दिया, बेकिस्मती जमीनें आपने बेच दी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। और कहते हैं कि देश बदल रहा है, देश बिक रहा है। महाराज, ये कहिए देश बिक रहा है। LIC तैयार है बेचने के लिए, IDB भी तैयार है, ये जो एयर इंडिया तैयार रखा हुआ है, BSNL बेचने वाले हैं, ONGC बेचने वाले हैं। छोड़ने वाले क्या? आखिर में ये देश को भी बेच के चले जाएंगे। क्या है उनका? एक झोला है, झोला लेके चल पड़ेंगे। ये है आपका यशस्वी प्रधानमंत्री। ये यशस्वी प्रधानमंत्री है। दाढ़ी बढ़ाने से टैगोर नहीं बन जाते। टैगोर के गुण लाने के लिए दोबारा जन्म लेंगे 100 बार, तब भी नहीं आएगा। हाँ, दाढ़ी बदल के और मेकअप करा के 15-15 लाख के, उससे कुछ होने वाला नहीं है आपका। हाँ बिल्कुल। और जो जहर आप लोगों ने जो है इतने सालों में इस देश के अंदर जो है आपने जो इस देश में बीजा है, उससे वो जो है ये बजट पे ही है। सर, स्पीकर सर, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जिक्र बजट में आया है, इसलिए मुझे भी जवाब देना पड़ा है। और मैं यहाँ ये कह के इस बात को समाप्त कर देना चाहता हूँ। बर्बाद गुलिस्तान करने को तो एक उल्लू काफी था। हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान का क्या होगा? Allah